ایک محلے میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ ایک پرانے مکان پر نظر پڑی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ صاحب رہنے دیں، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت ساری جگہوں سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا ہوگا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اس کے دروازے پر دستک دے دی۔ اندر سے مدھم سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین سی آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیے، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم اپنا گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی، آپ محلے کے شرفا میں جا کر یہ تقسیم کر دیں۔ اس کے لہجے میں دکھ کی لہر محسوس کر کے میں نے بضد ہو کر کہا کہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور محلے کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر میں رکھ دیا۔ وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ با پردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا ایک فرد بھی میرے ساتھ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے اشارے کر رہا تھا۔ اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے جوں توں ہمت کی اور اس عورت سے پوچھا کہ بہن جی، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بھائی جان، گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کے کھا رہے ہیں، محلے سے کسی نے خبر تک نہیں لی ہماری، عورتیں تو میرے گھر ہی نہیں آتی۔ اب میں نے پوچھا کہ بھلا ایسا کیوں ہے میری بہن؟ وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسوں لیے بولی کہ میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس وقت ہمارے حالات بہت ہی اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، کچھ وقت ٹھیک طرح سے گزرا، میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، ان کی وفات کے بعد حالات اور بھی خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا ایک قریبی دوست کچھ عرصے کے بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ رقم دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا راشن وغیرہ بھی لا کر دے دیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب اس بھائی کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے وہ ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا کہ بہن، آپ میرا نمبر اپنے پاس سیو کر لو، کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے ضرور کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں آ کر یہاں گند مچا رکھا ہے۔ یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک تو نہیں پوچھا، اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال رکھنے آیا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان ہی نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلہ، اور وہ بھائی ان محلے والوں کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن ہے، لیکن محلے کے لوگوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور تماشا مل گیا تھا ان کو۔ خیر وہ کسی طرح سے جان چھڑا کے یہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے تک مجھے اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تو میں ان کو کال کرتی، شرمساری بھی ہوتی تھی لیکن میں بھی کیا کرتی، مجبور تھی۔ وہ مجھے بینک میں حسب ضرورت پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے ان کو کال نہیں کی، اور پھر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ بھی ہو گیا تو مجھے پتا چلا کہ ان بھائی کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ دوبارہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان کو کال کر لوں۔ اب بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا چاہتا بھی ہے تو یہ محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شریف لوگ ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جھانک کر دیکھتا ہے، باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو میرے گھر آنے تک نہیں دیتے۔ بھائی یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا، ورنہ ضرورت کا سامان تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا میں سوچ رہی تھی لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بھائی جان،
ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سر پر بھی چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کہ دیندار لوگ بھلا ٹھہرے، کوئی میرے گھر میری مدد کرنے کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا بند کر دیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ آنسوں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے اسے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی میں شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر تک نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دنوں کے بعد اس نے محلے میں اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم کردار کو چھوڑ کر یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو سنی ہے اور یہ شیعہ ہے، اس کو کیوں دیں۔ خدا را یہ سوچنا بند کر دیں کہ فلاں ضرورت مند ہے یا نہیں، اور فلاں کا مسلک کون سا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں، تو ہم بھلا ہوتے کون ہیں اس طرح کا فرق کرنے والے۔ اپنی طرف سے زیادہ کوشش کر کے تلاش کریں ضرورت مند لوگوں کو اور ان کو دیں۔ اگر کسی نے دھوکے سے سامان لے بھی لیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں، اور آپ کو پورا اس کو اجر و ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آخری بات یہ کہ خدا را دل نرم کیجیے، اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا خیال رکھیے۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائے، اور معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑیے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ نہ چھین لیں۔ ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خود باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔